السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج قصص الانبیاء کی ہماری کلاس نمبر 9 ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 2 انشاءاللہ، جس کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے ان کے نام، صورتوں میں ان کا ذکر، والد کا ذکر، پیدائش، حالات، آپ کی کچھ صفات، آپ کا آپ کے والد کو دعوت دینا، قوم کو دعوت دینا، اور دعوت دینے کے بعد بتوں کو توڑ دینا، ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کیا۔ اور میں نے آخر میں آپ کو بتایا کہ جب قوم واپس لوٹی اپنے بت خانے کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، سارے بت ٹوٹ گئے تھے، تو وہ بڑی ٹینشن کے اندر آ گئے کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ایسا ہو گیا، کس نے کر دیا۔ تب انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے ایک لڑکے کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے یہ سارا عمل، یہ ساری حرکت کی ہوگی۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ کہا انہیں لایا جائے، بلایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب کے سامنے لایا گیا اور پوچھا آپ نے یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا ہے، آپ اپنے بڑے والے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بڑے والے سے پوچھو۔ سب کے سر جھک گئے، کوئی جواب نہ دے پائے۔ پر جب انسان کفر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ دلیل کے جواب کے اندر ہٹ دھرمی پر اتر جاتا ہے۔ قوم کا حضرت ابراہیم کو جلانے کا اعلان کرنا، سائیڈ ہیڈنگ بنا لیجئے گا، حضرت ابراہیم کو جلانے کا اعلان کرنا، کہ جب قوم والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں، ان کے معبودوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ اگر انہیں روکا نہ گیا تو ہمارے معبودوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، قوم اس بات کو لے کر ٹینشن میں آ جاتی ہے، غم کے اندر آ جاتی ہے، فکر کے اندر آ جاتی ہے، اور ایک مشورہ کیا جاتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 68 کے اندر، حرقوہ وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ انہیں جلانا ضروری ہے، انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر انہیں نہیں مارا گیا تو یہ بڑی مشکلیں کھڑی کر دیں گے، تمہارے معبودوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں گے۔ اس لیے اب صرف ایک راستہ بچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس مقصد سے ایک بہت بڑی آگ جلانے کی تیاری کی جاتی ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے، لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، جگہ جگہ سے لوگ لکڑیاں لے کر آتے ہیں، عورتیں مرد سب مل کر حضرت ابراہیم کو جلانے کا پورا پروگرام بنایا جاتا ہے۔ آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، آگ کو جلایا جاتا ہے۔ آگ اتنی زیادہ تیز تھی کہ حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے وہ لوگ پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اس دور میں پہلی مرتبہ منجنیق، گلیل جسے آج ہم کہتے ہیں نا، بڑی گلیل کا استعمال ہوا کہ دور سے کھینچ کر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا جائے گا، پاس میں نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے لیے منجنیق یا گلیل یا توپ جسے لوگ کہتے ہیں، توپ یا گلیل آپ کہیں کہ کھینچ کر ربڑ سے دور سے کسی چیز کو پھینکنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا، دور سے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب جب انہیں آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4563، ساری قوم وہاں پر کھڑی ہے، ساری قوم اس آگ میں جلائے جانے کے منظر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو کھینچ کر منجنیق یا غلیل سے پھینکا جا رہا ہے۔ اب جب انہیں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا دعا پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4563 کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی، اور وہ دعا تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور یہی وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی کہ جب خندق کا غزوہ ہوا، میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، خندق کا غزوہ ہوا، سارے طرف کے کفار جمع ہو کر آ گئے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت کو جمع کر دیا گیا، باہر سے دشمن، اندر سے دشمن، چاروں طرف سے جب جمع ہو گئے، اور کفار نے آ کر یہ کہا، منافقین نے آ کر یہ کہا کہ ڈر جاؤ،
تمہیں مارنے کے لیے بہت سارے آ گئے ہیں. اس دور میں مسلمانوں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دشمن چاہے جتنا ہو جائیں ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، دشمن ہمارا کچھ کر نہیں سکتا. ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کا اسلحہ، ان کی مکر و فریب، ان کی پلاننگ سب اپنی جگہ پر، اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلیل میں کھینچ کر آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے اور آپ تب یہ دعا پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ تو بہترین کارساز ہے، مدد فرما دے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا، انہیں دور سے آگ میں ڈالا گیا اور ابراہیم نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ کی طرف سے آگ کو ایک اعلان ہوتا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، وہ آگ جس کا کام مٹانا تھا، پر اللہ کا نیک بندہ جب اس کے اندر ڈالا گیا، رب العالمین اپنے بندے کی حفاظت کرنے پر آیا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو بچانے پر آیا تو رب العالمین نے اس آگ کو جس کا کام جلانا تھا اسے ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا. اور صرف یہ نہیں کہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈ سے حضرت ابراہیم کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے کہا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، یعنی ٹھنڈی ایسی ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کو ان کی پلاننگ کرنے دو، ان کی طاقت قوت لگانے دو، ان کے پروگرام بنانے دو. آپ یہ یقین رکھو کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو مٹانے والی چیز سے اللہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے ہم نے سیکھا کہ آپ لوگوں کی پلاننگ سے مت ڈرو، آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو، آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کرو. وہ جب بچانے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی. آگ کو جب لوگوں نے ٹھنڈا ہوتے دیکھا، جب لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں نہ جلتے ہوئے دیکھا، کئی لوگوں نے وہاں پر آپ کے اوپر ایمان بھی قبول کیا. بعض روایتوں کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے اور بعض روایت کہتی ہے کہ اس ہٹ درمی کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا، یعنی اس وقت کوئی مومن نہیں ہوا تھا. آگ کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اسے جادو کہہ دیا تھا اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایمان نہ لایا. پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ لوگوں کی پلاننگ سے آپ مت ڈریے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے. آپ چاہیں تو اس کو سائیڈ ہیڈنگ بنا لے کہ آپ لوگوں کی پلاننگ سے مت ڈریے، آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے. جس کی دلیل سورہ انبیاء آیت نمبر 70 یعنی اس کے بعد والی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا، پلاننگ کی حضرت ابراہیم کو مٹانے کی، حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کی، حضرت ابراہیم کے خلاف سازشیں کر لی، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کر لی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بنا دیا. وہی ذلیل ہو گئے، وہی رسوا ہو گئے. یعنی وہ پلاننگ کرتے رہے پر عمل وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ہمیں قرآن میں احادیث میں یہ بات بتاتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، پر سن لو پلان وہ فائنل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. کسی کے پلان بنا لینے سے آپ مٹو گے نہیں اگر بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہو جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے آپ بچ گئے. اب آپ کا معاملہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے، اس کو آگ میں ڈالا تو آگ میں بھی کچھ نہیں ہوا، آگ میں بھی وہ بچ گیا. خبر پہنچتے اس وقت عراق کا وہ علاقہ یا بابل کا وہ علاقہ، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. اب آپ یہاں پر لکھ لیں نمرود سے مناظرہ، سائیڈ ہیڈنگ بنا لیں نمرود سے مناظرہ. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں بھی حضرت ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تو یہ خبر چلتے چلتے نمرود تک پہنچ گئی. نمرود تک خبر چلی گئی. بادشاہ وہ بڑا سرکش تھا،
بڑی سرکشی اس کے اندر پائی جاتی تھی، اپنے آپ کو رب مانا کرتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا مانا کرتا تھا، بہت زیادہ تکبر اس کے پاس پایا جاتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اس تک پہنچتی ہے اور اسے یہ خبر لگتی ہے کہ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اسے جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں بھی اسے کچھ نہیں ہوا، تو وہ باقاعدہ مناظرہ کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس نے بلایا، بلانے کے بعد باقاعدہ آپ سے مناظرہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا اور وہ ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم سے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون سے رب کی طرف بلا رہے ہو، تمہارا معبود اور خالق اور مالک کون ہے، کس کی عبادت کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے، پیدا کرنے والا وہی، موت دینے والا وہی، زندگی اور موت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ باقاعدہ مناظرہ چل رہا ہے، نمرود بیٹھا ہے، حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، آمنے سامنے مناظرہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ اب ادھر سے سوال نمرود کی طرف سے کہ بتاؤ تم کس رب کی طرف بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو مارنے والا اور زندگی دینے والا ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو موت دیتا ہے۔ وہ ذرا جاہل تھا، کہتا ہے انا احیی و امیت، کہ تو کون سا رب کی بات کر رہا ہے؟ ارے میں بھی مار سکتا ہوں اور پیدا کر سکتا ہوں۔ کیا کرا اس نے؟ ایک آدمی آزاد باہر گھوم رہا تھا، لا کر اسے مار ڈالا، اور ایک آدمی کو موت کی سزا ملنے والی تھی، اسے آزاد کر دیا۔ اب بیوقوف دکھ گیا کہ پورا بیوقوف ہے۔ حضرت ابراہیم بول رہے ہیں کہ پیدا کرنے کا مطلب ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، موت مطلب کہ موت اور زندگی کا اختیار اسی کا ہے، اور یہ جاہل کچھ اور بتا رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ اب جب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ پورا جاہل ہے، اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بحث کر کے اپنا ٹائم خراب کرنے کے علاوہ کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ بحث کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے ایک سوال اس سے کیا جس کا وہ جواب نہ دے پائے، اور بات کو ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اللہ مانتا ہے نا، رب مانتا ہے نا، خالق مالک مانتا ہے نا، ایسا کر کہ تو میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اب اگر تو رب ہے تو الٹا کر کے دکھا دے، یعنی سورج کو اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال کر دکھا دے۔ تو رب ہے نا، تیری طاقت قوت ہے نا، لا کر دکھا دے، کیا ہے تیرے پاس، لا کر دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر خاموش ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، یعنی اسے پتا چل گیا کہ مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال کا میں جواب ہی نہیں دے سکتا، وہ سوال کا میرے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو الٹا کر دے، مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ خاموش ہو گیا، جواب نہ دے پایا، چپ ہو گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے بحث کرے تو آپ کو بہت زیادہ بحث میں نہ پڑتے ہوئے بات کر کے دو ٹوک آگے بڑھ جانا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب نمرود سے بات چیت کے بعد جب قوم کے حالات حضرت ابراہیم نے دیکھ لیے کہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں، یہ قوم ماننے والی نہیں، یہ قوم میری بات کو تسلیم کرنے والی نہیں، تو اب سائیڈ ہیڈنگ بنائیے، حضرت ابراہیم کا ملک شام کی طرف ہجرت کرنا، حضرت ابراہیم کا ملک شام کی طرف ہجرت کرنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک یہ دور آ گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت سارا سے ہو چکا تھا، یعنی آپ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کی بیوی کا نام تھا سارا، ان سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صرف ایک حضرت لوط یعنی آپ کے بھتیجے تھے، جن کا ذکر میں آگے کروں گا، وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حالات کو دیکھا، نکاح آپ کا ہو چکا تھا سارا سے، آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لا چکے تھے، اب جب آپ نے دیکھ لیا کہ میری حجت پوری ہو گئی، میری دعوت پوری ہو گئی، تو اب یہاں رکنا بیکار ہے، میں آگے بڑھ کر اپنی دعوت کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جس ہجرت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26-27 کے اندر کیا۔ اب جب حضرت سارا کو لے کے ملک شام کی طرف جاتے ہیں
ملک شام سے آگے بڑھ کر جب مصر کی طرف جانے لگتے ہیں اور آپ نے آگے بڑھ کر اپنا مسکن بیت المقدس کو بنایا تھا، یعنی آپ پہلے اپنے گھر سے بابل سے نکلے، ملک شام کی طرف گئے، ملک شام سے آگے بڑھے، مصر کی طرف آئے اور آگے جا کر آپ نے بیت المقدس کو اپنا مسکن بنایا تھا، یعنی بیت المقدس کے ایریے کے اندر آپ رہا کرتے تھے۔ پر راستے کے اندر بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ یہ ہجرت کا پہلے ڈیٹیل لکھ لیجئے اوپر، تاکہ ہجرت آپ کو یاد رہے کہ آپ نے عراق سے ہجرت کر کے پہلے ملک شام کی طرف گئے تھے، ملک شام سے مصر کی طرف آئے تھے، اور مصر سے پھر بیت المقدس آئے، اور بیت المقدس کو آپ نے اپنا ٹھکانہ، اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ پر ہجرت کے سفر میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، آپ یہاں پر اس کو انٹری کر لیں، چاہے تو آپ ہیڈنگ بنا لیں، حضرت ابراہیم کی ہجرت، آپ نے ہیڈنگ تو بنا لی ہے، اس کے اندر میں نے آپ کو لکھا دیا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے ہجرت کی، آپ ایک اور سائڈ ہیڈنگ بنا لیجئے، حضرت ابراہیم کا ہجرت کے سفر میں پریشان ہونا۔ حضرت ابراہیم کا ہجرت کے سفر میں پریشان ہونا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے نکلتے ہیں، ملک شام سے آگے بڑھ کر مصر کے راستے پر آتے ہیں، تو خبر ملتی ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ خبر ملتی ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں اس سے پتا چلتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کون کون ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ اس بادشاہ کو کسی نے یہ خبر دے دی تھی کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو عورت ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین اور جمیل ہے، اور چاہیے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہے۔ تو مصر کا یہ ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ بہن ہے۔ اب اسی کو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جھوٹ بولا تھا، جبکہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جھوٹ اس معنوں میں بولا جاتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے پر وہ جھوٹ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کون ہے یہ خوبصورت عورت؟ کہا بہن ہے۔ اور بولنے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اس بادشاہ کو اگر پتا چل جائے کہ میاں بیوی گزر رہے ہیں اور بیوی اچھی ہے تو وہ شوہر کو قتل کروا دیتا تھا۔ اب اس وقت جان بچانا بھی ضروری تھا اور اپنی عزت بچانا بھی ضروری تھا، تو آپ نے جان بچانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا کہ وہ بہن ہے۔ حضرت سارہ کے پاس آپ لوٹ کر آئے اور آ کر کہا کہ اگر تمہیں کوئی بادشاہ کی طرف سے لینے آئے تو سب سے پہلے انہیں یہی بتانا، جب سوال کیا جائے تو یہ بتانا کہ تم میری بہن ہو۔ کہا بہن کیوں؟ کہا اس پوری دنیا میں اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، اور ہمارے اسلامی رشتے سے تو ہم لوگ بھائی بہن ہی تھے، گرچہ اب ہم میاں بیوی ہیں پر اصل رشتہ تو ہمارا بھائی بہن کا تھا۔ میں نے اس نظریے سے یہ بات کہی ہے، اس نظریے سے نہیں کہی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا مقصد اس بادشاہ کے ظلم سے بچنا ہے، اس لیے میں نے اس جملے کا استعمال کیا ہے۔ حضرت سارہ کو یہ بات آپ نے آ کر بتائی۔ حضرت سارہ نے اس بات کو سنا، بادشاہ کی طرف جب یہ خبر پہنچی کہ وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین اور جمیل ہے، انہیں باقاعدہ لینے کے لیے بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ انہیں جا کر لے کر آؤ، جن کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3358 کے اندر موجود ہے۔ یہ پوری ہیڈنگ جو آپ نے بنائی ہے کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابراہیم کو آنے والی پریشانی، اس میں یہ پورا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ کو لینے کے لیے بادشاہ کے لوگ آتے ہیں، انہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں، لے جا کر بادشاہ کے پاس پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3358۔ لے جا کر جب وہاں پیش کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا بھائی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بادشاہ حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، بدکاری کا ارادہ کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب یہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ سارہ کو لینے آتے ہیں، سارہ کو زبردستی طاقت کے بلبوتے پر کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی طاقت سے روکتے تو ہیں پر ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد بھی مانگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ساتھ برائی نہیں کر سکتی۔ حضرت سارہ کو زبردستی جب لے جایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پر عبادت، نماز، جو بھی وہاں طریقہ اس وقت ان کی شریعت میں تھا وہ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر حضرت سارہ کو لے جایا گیا،
سارا کے قریب آنے کا اس بادشاہ نے ارادہ کیا. جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، حضرت سارا اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ میری حفاظت کر. اس کا ہاتھ وہیں پر شل ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھ نہیں پاتا. وہ کہتا ہے اچھا میں اب تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کروں گا، دعا کر دو میں واپس ٹھیک ہو جاؤں. پھر جب یہ عمل کرتا ہے اور حضرت سارا دعا کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے گناہ کو اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، حضرت سارا کہتی ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اس کا ہاتھ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوسری بار حضرت سارا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتا اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. دوسری یا تیسری بار کے اندر جب وہ یہ عمل دیکھتا ہے کہ میں اس عورت کے قریب جا رہا ہوں اور آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، کوئی میرے ہاتھوں کو روک دیتا ہے، میرے جسم کو روک دیتا ہے، میری طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے سارے غلاموں کو بلاتا ہے، جو اس کے ہواری مواری تھے، جو سپاہی پکڑ کر لائے تھے، ان کو بلاتا ہے. بولا تم کس کو لے کر آئے ہو؟ یہ انسان نہیں شیطان ہے. یہ کس کو پکڑ کر لے کر آ گئے ہو؟ شیطان کو لے کر آ گئے ہو تم لوگ. تو اب پہلے بلایا تھا برائی کے ارادے سے، پر جب حضرت سارا کی دعا کے اندر اس نے یہ اثر دیکھا تو انہیں تو چھوڑتا ہے، ساتھ میں ہاجرہ نام کی ایک لونڈی بھی گفٹ کر دیتا ہے. ہاجرہ نام کی ایک لونڈی حضرت سارا کو گفٹ کرتا ہے کہ لو یہ تمہاری لونڈی ہے، جو چاہے تم اس سے خدمت کروانا، یہ تمہارا سارا کام کیا کرے گی. تو یہاں پر سارا اور ابراہیم جو اکیلے دو لوگ تھے صرف، اب اور لوط ان کے ساتھ بھتیجے تھے، اب ان کے ساتھ چوتھی ہو گئی حضرت ہاجرہ، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور آگے جن کا بہت سارا ذکر آپ کے سامنے آئے گا. تو حضرت سارا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ برائی کا ارادہ کرتے ہو، جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے بادشاہ، اور اس کے بعد اتنا بڑا عمل کیا جاتا ہے، اور جب وہ دعاؤں کو دیکھتا ہے، دعاؤں کی طاقت کو دیکھتا ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے. گھبراہٹ کے اندر وہ حضرت سارا کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک لونڈی دے رہا ہوں جن کا نام ہاجرہ ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گی، یہ آپ کے ساتھ رہیں گی، یہ آپ کے کام پورا کریں گی، جاؤ انہیں بھی آپ لے کر چلے جاؤ. اب یہ لوگ چلتے چلتے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آگے بڑھ کر بیت المقدس تک آ جاتے ہیں. بیت المقدس کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. بیت المقدس کو اپنا مسکن بنا لیا جاتا ہے. وہاں پر حضرت سارا، ہاجرہ اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے حضرت لوط کو صدوم نام کی جگہ کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ آپ ادھر جاؤ، اور وہاں کے جا کر وہاں کی قوم بڑی شریر ہے، آپ انہیں دین سمجھانا، دین پہنچانا. یعنی یہاں سے حضرت لوط کو الگ کر دیا جاتا ہے. حضرت لوط کو صدوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. صدوم کی طرف انہیں بھیج دیتے ہیں، وہاں پر انہیں بھیج دیا جاتا ہے. صدوم کی طرف انہیں بھیج دیا. اب بچے یہاں پر حضرت ابراہیم، سارا اور ہاجرہ. اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے، دن گزرتے گزرتے تقریباً 80 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی ہو جاتی ہے، اور انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی اولاد نہیں رہتی ہے، ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں. بڑھاپے کی اولاد ہو گئی، بڑھاپے کا وقت ہو گیا، پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد نہیں دی تھی. اب یہاں پر آپ سائیڈ ہیڈنگ بنائیے، حضرت اسماعیل کی پیدائش. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب سارا سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو سارا ایک عمل یہ کرتی ہیں کہ ان کی جو لونڈی تھی ہاجرہ، کیونکہ اصل تو یہ سارا کی لونڈی تھی، ان کو دیا تھا بادشاہ نے، وہ کیا کرتی ہیں، اپنی لونڈی حضرت ابراہیم کو دے دیتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد عطا کر دے. اور وہ اپنی لونڈی ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیتی ہیں. حضرت ابراہیم جب ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ایک اولاد عطا کرتا ہے جن کا نام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. اسماعیل پیدا ہوئے تھے حضرت ہاجرہ سے. حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور ادھر جہاں اب تک اولاد سارا کو نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ سارا کو بھی اب اولاد ہوگی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین
سورہ ہود آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر اولاد ہوگی، آپ کے یہاں پر بچے ہوں گے، حضرت ابراہیم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، 80 سال کے اوپر عمر ہو چکی ہے، اب میرے یہاں بچے ہوں گے؟ اور وہ پیچھے سے ان کی بیوی سارا بھی تعجب میں پڑ جاتی ہیں کہ عالی دعانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہ اب ہمارے یہاں پر اولاد ہوگی، میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانجھ ہو گئی ہوں، اس عمر کے اندر اللہ میں اولاد دے گا؟ فرشتے کہتے ہیں تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ جب دینے پر آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے رد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ٹلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ذرا سا رک کر آپ یہ سوچیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو حضرت ابراہیم اور سارہ کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، کیا آپ کے اور ہمارے گھروں میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسے عمر کی ضرورت نہیں، اسے جوانی کی ضرورت نہیں، وہ جب جو چیز دینے پر آ جائے عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے اور اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا اور وہی دینے والا ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مومن کو کبھی بھی دعا سے تھکنا نہیں چاہیے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ اگر دینے پر آ جائے تو اسے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے دے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں سے تھکنا نہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم، اب سوچئے نا، میاں بیوی شادی ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ اولاد چاہتے ہیں۔ کتنی تمنائیں رہی ہوں گی، کتنی آرزویں رہی ہوں گی، کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنی چاہت رہی ہوگی، پر دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بار بار مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ہمارے یہاں تو شادی کے 6 مہینے بعد لوگ تھک جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، بدعت خرافات کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں جاؤ چلے گئے، وہاں جاؤ چلے گئے، یہ کر لو کر لیا، جیسا جو بتا دے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ پر حضرت ابراہیم نے ہمیں یہاں یہ بتایا کہ شادی کے بعد 1-2 سال نہیں، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے کو آ گئے، تب تک اللہ پر یقین اور توکل کیا، اللہ کی ذات پر رکے رہے اور عبادت سے تھکے نہیں بلکہ دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی تو عطا کرے گا نا، تو ہی تو دے گا نا، تیرے سوا کون ہے دینے والا؟ تو عطا کرنے والا، تو مجھے دینے والا۔ اب جب اللہ سے دعا مانگی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ دینے پر آیا تو کیسے دیا، ہاجرہ سے اسماعیل دے دیا، اور ادھر بشارت دی کہ سارہ سے آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ تیسری بات یہاں پر یہ پتا چلی کہ مومن جب اللہ پر ایمان کرتے ہوئے صبر کے ساتھ مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جتنا مانگتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ مانگ رہے تھے اولاد، اب انہیں تو ایک ہی اولاد کی تمنا ہوگی نا، اولاد مانگ رہے تھے تو اللہ نے ہاجرہ سے بھی دے دی اور سارہ سے اسحاق دے دیا، ہاجرہ سے اسماعیل دے دیے، اور نارمل بھی نہیں، دونوں کو نبی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے تو اسباب کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز مومن کو دعا سے تھکنا نہیں چاہیے۔ تیسری چیز مومن جب دعا کنٹینیو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 اولادیں دی اور دونوں کے دونوں کو نبوت بھی عطا کر دی، اسماعیل بھی نبی اور اسحاق بھی نبی۔ اور آپ جانتے ہیں آگے چل کے جو نسلیں چلی، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی نسلوں سے تھے، اور یہودیوں میں جتنے انبیاء آئے وہ سب اسحاق کی نسلوں سے تھے، یعنی اسحاق کی نسل میں زیادہ انبیاء آئے، حضرت اسماعیل کی نسل میں کم انبیاء آئے، پر ان دونوں سے انبیاء کی نسلیں چلی، ان دونوں سے نبوت کا سلسلہ چلا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اب اللہ رب العالمین جو حضرت ابراہیم کا کنٹینیو امتحان لے رہا تھا، اس نے کیا امتحان بند کر دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب ہاجرہ کے یہاں پر اولاد ہو گئی تو ذرا سارہ کو برا لگنے لگا، انہوں نے کہا کہ معاملہ ذرا بگڑ رہا ہے، ان دونوں کو آپ کہیں پر چھوڑ آئیے۔ پر قرآن سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے پھر ایک امتحان لیا کہ آپ حضرت ہاجرہ
اور اسماعیل کو لے جا کر مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیجئے. اب یہاں پر آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں، ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر آنا. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر آنا. اب اللہ رب العالمین ایک امتحان لیتا ہے کہ آپ جائیے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو، اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا عراق میں پہلے رہتے تھے، وہاں سے شام، شام سے مصر، اب مصر سے بیت المقدس میں تو رہ رہے ہیں، اور بیت المقدس میں رہتے رہتے بول رہے ہیں کہ یہ جوڑا تو یہاں پر ہے، حضرت سارہ اور اسحاق تو یہیں پر رہیں گے، پر آپ لے جا کر کن کو، اپنے ایک یعنی بیوی کے حق میں ہو گئی تھی حضرت ہاجرہ، اب ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر کہاں چھوڑ کر آ جاؤ؟ مکہ کے ریگستان میں لے کر آ گئے دونوں کو. اس وقت وہاں کعبہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا، کوئی چیز حفاظت کرنے والی نہیں تھی. ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم آئے، مکہ میں کعبہ کی جو جگہ آج ہے وہاں پر پہنچے، تھوڑا سا پانی دیا، تھوڑی کھجور دی اور ان دونوں کو چھوڑ کر جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، اللہ امرک بہذا، ابراہیم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ نے حکم دیا ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یعنی تم ہم سے پریشان ہو گئے ہو کیا؟ کوئی پریشانی ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ ہمیں بتاؤ کیا ہے، ہمیں بتاؤ، ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سنیے، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں پر چھوڑ جاؤں. جب یہ بات سنتی ہیں حضرت ہاجرہ پلٹ کر جواب دیتی ہیں کہ آپ چلے جاؤ، اذن لن یضیعونا، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ریگستان، گرمی، دھول، پانی کی کمی، شدت کا ماحول، اکیلی ماں اور دودھ پیتا بچہ، پر کسی چیز کا ڈر نہیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی عورتوں کے اندر بھی کتنا توکل تھا، کتنا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین اور کتنا توکل تھا کہ وہاں پر کہہ اٹھی کہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ کی اپنی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے تو چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. تو یہاں پر رک کر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، حضرت ہاجرہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کتنا مضبوط تھا، ان کا توکل پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا مضبوط توکل اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. اب اس واقعے کی اگلی ڈیٹیل اور کچھ دروس اور عبر کل آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. یہیں پر میں اپنی آج بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.